لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محبت کے ساتھ روشنی پڑھ لیں. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بوانا کے اس نواحی علاقہ میں آج کی یہ کانفرنس اپنے اختتام پہ پہنچ چکی ہے. آپ حضرات کا شکر گزار ہوں میں بھی کہ آپ عشاء سے لے کر اب تک دل جمی کے ساتھ تشریف فرما رہے اور احباب کو سنتے رہے. اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی ماشاءاللہ بہت ہمت ہے کہ جتنے بھی مقررین آئے، نعت خواں تشریف لائے، آپ نے سب کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنا. سمجھ آئی یا نہیں آئی یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے انہیں سنا ہے. کیا خیال ہے؟ سنا آپ نے ہے. اگر میں پوچھوں ابھی کسی سے کہ کیا کیا بات بیان ہوئی، لیکن میرے خیال میں شاید کچھ چند بندے اٹھ کے مجھے بتا سکیں. باقی یہی کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، سنا ہے. بعض تو میرے خیال میں جہاں تک میں نے سنا، پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. سننے والوں کو کیا پتا چلنا تھا کہ ہم کیا سن رہے ہیں. اگر میں کئی پڑھنے والوں سے پوچھوں کہ آپ نے کیا پڑھا، اس کی تھوڑا سا ترجمہ کر کے مجھے بتا دیں تو وہ نہیں بتا سکیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ضائع کرنے سے اللہ ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے کہ ہم نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ کسی اور کا وقت ضائع کیا کریں. مجھے بلایا گیا تھا کہ آپ نے بات کرنی ہے اور بات بھی 9 بجے کرنی ہے، اور اب 12 بج گئے ہیں اور میں اب 3 گھنٹے کے بعد، اور یہاں تو آئے ہوئے مجھے میرے خیال میں 4-4.5 گھنٹے ہو گئے. میں اب کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی حاضری آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اللہ ان سجانے والوں کا سجانا قبول فرمائے، آپ کا تشریف لانا اللہ قبول فرمائے. یقیناً مجھ سے پہلے جو مقررین تھے انہوں نے جتنی بات کی وہ پیارے آقا کی محبت میں ہی کہی، حضور کی ختم نبوت میں ہی کہی، پیارے آقا کی رسالت میں ہی کہی. میں نے بھی وہی کرنی ہے، انہوں نے بھی وہی کی، اور آپ نے بھی محبت سے سب کو سماعت فرمایا. میں چند جملے پیش کر کے اس حاضری میں
حصہ ڈال لیتا ہوں، اور اپنی حیثیت بھی ہماری وہی ہے جو بازار مصر کی اس بوڑھی عورت کی تھی۔ اپنی حیثیت بھی فقط اتنی ہی ہے، وہ جو بازار مصر میں تھی اور یوسف کے خریداروں میں وہ بھی شامل ہو گئی۔ کہنے والوں نے کہا کہ تو کہاں خرید سکتی ہے یوسف کو، وہاں تو بڑے بڑے سردار اور تاجر ہیں۔ وہ بوڑھی کہتی ہے مجھے پتا ہے میرے پاس چند کوڑیاں ہیں، میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے۔ حضور کی محفل سے عقیدت کی باتیں یقیناً مجھ سے پہلے بھی ہوئی، اور میرا ارادہ تو یہ تھا کہ مجھے جاگتے جاگتے کچھ لوگ مل جاتے، ان کے سلیٹ اس وقت تک صاف ہونی تھی، اس پہ میں کچھ حرف لکھ دیتا، پھر ان کا جی چاہتا تو وہ لکھے رہتے، ورنہ میں اپنے سامعین کو کہا کرتا ہوں یہاں سے اٹھ جاؤ، جب اٹھ کے گھروں میں کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اور وہ حرف اگر قرآن و سنت سے ہٹ کے ہوئے تو بے شک مٹا دینا۔ لیکن اب وہ میری بات کون سمجھے؟ مجھے کہا گیا کہ نہیں ابھی لوگ فریش ہیں، ابھی آپ کو لے کے نہیں جانا، تھوڑے سے تھک جائیں پھر لے جائیں گے، تھوڑے سے اور تھک جائیں پھر لے جائیں گے، ابھی بھی نہیں تھکے۔ اب انہوں نے پھر سوچا کہ کچھ تھک گئے ہیں تو اب آپ آ جائیں۔ تو اب میرا بھی وہ مزاج نہیں رہا کہ میں ضروری ہے کہ پکڑ کے کسی کو جگاتا پھروں، میں تو اب خود تھکا ہوا ہوں، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، امید ہے آپ محبت سے سماعت فرما لیں۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، ہو جاتے ہیں جس سے دل و جاں معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روح والضحیٰ، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستہ اپنا، آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں، آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپنے سرکار اپنی، آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں، جو چلے فرش پر پہنچے آہٹ عرش پر، آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں، حسینوں آؤ احسن کی بات کریں، جمیلوں آؤ اجمل کی بات کریں، کاملوں آؤ اکمل کی بات کریں، شریفوں آؤ اشرف کی بات کریں، آداب والوں آؤ ادائے مصطفیٰ کی بات کریں۔ اور ہم آج چھوٹی سی اس رات میں 2-3 لفظ بول کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ حق ادا ہو گیا ہے تو رب کعبہ کی قسم میرے اکابر نے تو یہاں تک لکھا اور ہمیں بتا دیا، میرے اکابر نے لکھا، ہمارے علماء نے لکھا، ہمارے اساتذہ نے لکھا کہ اللہ ان 14 طبق کو اگر کاغذ بنا دے اور تمام جتنے دریا ندی نالے سمندر ہیں انہیں سیاہیاں بنا دے، جتنے درخت ہیں انہیں کلمے بنا دے، جتنے انسان اور جن ہیں انہیں لکھنے کے لیے حکم دے دے، تو میرے اکابر نے لکھا ہے ان انسان اور جنات کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، وہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے گھس جائیں گی، لیکن میرے آقا کی زلف کے ایک کنڈل کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ آج یہاں پر کوئی نعت خواں بیان کرے، کوئی خطیب بیان کرے، کوئی مقرر بیان کرے، لوگوں نہیں، میرے آقا کی ذات تو وہ ہے جنہیں رب خود فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔
میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لفظ سوچ رہا تھا نا وہ آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. میں یہ بیٹھے بیٹھے سوچ، جب آپ تو کہا جاتا ہے نا اب دایاں ہاتھ کھڑا کر لینا، اب بایاں کھڑا کر لینا، اب آپ نے جھوم کے کہنا ہے. اس وقت سوچ رہا تھا کہ کیا عجب بات ہے، جو بھی آتا ہے اس نے کچھ نہ کچھ اپنے ڈونگے میں رکھا ہوا ہے آپ کو کھلانے کے لیے، اور آپ کو پتہ نہیں اس میں میٹھا ہے یا نمکین ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وہ ڈونگے میں کیا لے کر آیا ہے. اس میں میٹھا ہے، نمکین ہے، پھیکا ہے، ڈائٹ والوں کے لیے ہے، شوگر والوں کے لیے ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے. اور وہ زبردستی آپ کے منہ میں چمچ ڈال کے نا کہتا ہے کیا لطف آیا، مزہ آ گیا. یعنی کہ کتنا عجب امتحان ہے. وہ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اب اپنا سبق پڑھ کے چلا جاؤں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ بولو یا نہ بولو، میں اپنی پڑھ کے آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہو چکا یہی بہت ہو چکا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک. میرا ارادہ بہت کچھ تھا آج سنانے کو، لیکن وہ میں کچھ بھی نہیں سنا رہا. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے. اور اللہ یہ نہیں فرماتے کہ محبوب میں ذکر بلند کروں گا، نہیں، کر دیا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. گویا اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہم نے. اب بڑی عجیب بات ہے، ہم نے. اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں. قل هو اللہ احد، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. میں اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا، میرے ساتھ 3-4 اور ہوں تو پھر میں کہوں گا ہم آئے. ہم تو ہوتا ہے جمع کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یاد رکھیے اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا. کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. کہیں اللہ فرماتے ہیں محبوب انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم نے کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا. سجن ہو ایک اور ہو، تو جب اس پہ کوئی مشکل بن جائے نا تو وہ جو ایک سجن ہو نا وہ اپنے آپ کو پھر اکیلا ظاہر نہیں کرتا. وہ اپنے آپ، میں نے کچھ نہیں کہنا آپ کو، بس بیٹھے یہی بولتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پھر اکیلا ظاہر. اور یہ نکتوں کا ٹائم ہے بھی نہیں نا اس ٹائم، نکتے کہاں سمجھ آنے. یہ وہ اپنے آپ کو پھر اکیلا ظاہر نہیں کرتا. کسی کے دشمن ہو بہت، کہیں سے گالی آ رہی ہے، پتھر آ رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنوں کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، شاعر کہا جا رہا ہے، کچھ کہا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے. سجن ہو ایک، اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، اور پاور والا تو پھر وہ اپنے آپ نو کلیاں ظاہر نہیں کردا. وہ تسلی دے دیں کہنا ہے وہ سونیا گھبراوی نہیں، اسی ہاں نا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر. گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا. محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی جلسے کی محتاج رہے، تیرا کردار کسی جلوس کا محتاج رہے، تیرا میلاد کسی ریلی کا محتاج رہے. نہیں میرے پیارے محبوب، میرے
لاڈلے محبوب، وہ ضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، وہ لیل کی زلف والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبی والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کو کچھ نہیں کہتا، بس ویڈیو والے بھیا آپ میری طرف آ جاؤ، ادھر کیا کرنے گئے آپ؟ یہاں تشریف لے آئے میرے پاس، تشریف لے آئیے، لائٹیں ہوں نا بہت ساری، پھر کیمرہ جدھر مرضی پھرتا رہے پتہ نہیں چلتا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اچھا اگر معنی یہ ہوتا نا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو اتنی بات کافی تھی، ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، لاکا کہتے ہیں تیرے لیے، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے، تیرے لیے۔ یہ اتنا میٹھا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے تیرے لیے۔ آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے کیا اس کے گھر جائیں جس سے محبت کا دعویٰ ہے، اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے، کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا، تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا، تو چاہے گا سو جا میں سو جاؤں گا، تو چاہے گا آج یہیں پر ہے میں یہیں پر ہوں گا، تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا، ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے، مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا۔ بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی محبوب ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا، تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے بلوا دوں گا، تو چاہے گا نا درخت جھک جائیں جھکوا دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا چاند ٹکڑے ہو جائے کر دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھے بلوا دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دیں چروا دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے بدل دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا عمر مل جائے دے دوں گا۔ ورفعنا، اور یہ جو کا ہے نا کا لا کا، میں یقین جانے میرے کوئی ارادہ تو نہیں تھا بات کہنے کا، یہ جو کا ہے ورفعنا لا کا، انا اعطینا کا، محبوب یہ عظمتیں صرف تیرے لیے۔ کا معنی تو ہے، کا تو، اور دیکھیے تو صحیح اللہ کتنی محبت ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ورفعنا لک۔ تخیلات کی دنیا میں رہنے والا بندہ ہوں، اپنے تخیل میں سوال کیا اللہ اتنی محبتیں کا تو مجھے جیسے رب جواب دیتے ہیں، مجھے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیوں کہا، میرے محبوب کو تو دیکھ محبوب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے جب تصورات میں حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھے کہہ رہے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ اور عرفات میں دیکھا تو آقا زلفیں کھول کر پتھریلی زمین میں امامہ اتار کر چادریں اوڑھ کر عرفات میں کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ میں نے کہا مولا
میں سمجھ گیا اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے لیے، اس نے کہا ان الحمد، حمدے تیرے لیے، تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک، نعتیں تیرے لیے، اس نے کہا قل ان صلاتی، میری نماز تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، تو نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرا درود تیرے لیے، اس نے کہا وہ نوشوں کی میری قربانی تیرے لیے، تو نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، میرا سلام تیرے لیے۔ میں اور آپ ہم چند منٹ بیٹھے تو جتنا بھی کوئی بیٹھے اسے آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے تھکی ہے فکر رسا، مدابہ کی ہے قلم ہے اب لبا، مدابہ کی ہے ورق تمام ہوا، مدابہ کہاں کوئی آقا کا اتنا حق ادا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے محبوب تو چاہے گا نا بوجال کی مٹھی میں، ایک دن بوجال آیا پیارے آقا کے سامنے مٹھی بند کر کے، اور آگے کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو ہر قدم پر آقا کو آزمایا کرتا تھا، حضور کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، حضور کو آزمایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آ کے کہنے لگا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی گو، یہ میرے خیال میں 1.5 فٹ کی جسامت کا ایک جانور ہوتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اس نے کیوں پکڑی ہوئی تھی؟ مختلف علاقوں کے مختلف شوق اور کلچر ہوتے، کہیں مرغے پالے جاتے، کہیں کتے پالے جاتے، کہیں تیتر اور بٹیر پالے جاتے، شوق ہوتا ہے نا، وہ عرب کا دستور تھا، مختلف طرح کے شوق تھے، تو اس نے ہاتھ میں گو پکڑی ہوئی پیارے آقا سامنے آ گئے تو کہنے لگا تب مانوں گا جب یہ گو بولے۔ اچھا مانا پھر بھی نہیں، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا کہ آپ بولیے گا، ویسے صرف بتا رہا ہوں، مانا پھر بھی نہیں، کہنے لگا مانوں گا تب جب یہ بولے، وہ بولی مانا پھر بھی نہیں۔ ایک دفعہ سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے نبی ہو، پہلے کہ فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا نبی، یہ چاند ٹکڑے ہو جائے پھر مانوں گا۔ یہ جو چاند ٹکڑے فرمایا پیارے آقا نے، یہ بھی اس کی فرمائش تھی، اس کی فرمائش تھی۔ اب وہ ٹکڑے ہو بھی گیا، مانا پھر بھی نہیں، کیوں؟ ضدی تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہر جملہ کھولنا پڑے گا، آپ کی حیرانگی بتاتی ہے، ضدی تھا، ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ضدی کا معنی آپ کی پنجابی میں کروں آپ کے ماحول کے مطابق، ضدی نہیں، میں نہیں منتا، ہو گیا نہیں، میں پھر بھی نہیں منتا۔ اے تسی جڑی شان بیان کر رہے ہو، اے اتو کر رہے ہو، وچوں نہیں ہو، انہوں کہنے ضدی، اے جڑی بیان کر رہے ہو، اے اتو کر رہے ہو، وچوں نہیں کر رہے، اے ضدی تھا۔ ایک دن پیارے آقا کے سامنے آیا اور آ کے کہتے ہیں بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ابو جہل بچوں کی طرح سوال کرتے ہو، یہ تو بچوں کی گیم ہے، بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اور تکا لگ بھی جاتا ہے، تکا لگ بھی جاتا ہے۔ میں اگر بتاؤں تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے، تو کہے گا تکا لگ گیا، ابو جہل میں بتاؤں کیا ہے یا وہ چیز بتائے میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں ہو سکتا، کہنے لگا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہہ کون رہا ہے۔ اب رات کا یہ پہر ہے، 12:15 بج گئے، اور میں کہہ بھی چکا کہ میں آپ کو کہوں گا نہیں، تکلیف نہیں دوں گا، کیونکہ پہلے ہی آپ نے ہر ڈونگے سے پتہ نہیں کیا کہا چکا، اور زبردستی انہوں نے آپ کے منہ میں چمچے ڈالی، آپ کا جی نہیں بھی تھا پھر بھی ڈالی۔ تو میں اس کیفیت میں کچھ ایسا نہیں پیش کرنا چاہتا کہ میں یہ پکا کے لایا ہوں، میں نے لازمی کھلانا ہی کھلانا ہے۔ اب ایک جملہ مجھ سے سن لیجیے، وہ یہ جانتا تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے،
جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ کون رہا ہے۔ کاش میں نے آپ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو یہ مجمع اس وقت تڑپ جاتا۔ جتنے بھی سنی بیٹھے ہیں وہ یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ کون رہا ہے، اس لیے کہ بو جہل تھا نا، بو بکر تو نہیں تھا۔ شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ ابو جہل تھا نا، ابو بکر تو نہیں تھا۔ ابو بکر تو اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا، اسی نے آ کے بتایا، اوے ابو بکر سنا ہے تیرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ سنا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے میرا محبوب؟ میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں گیا بھی ہوں، میں آیا بھی ہوں، میں نے قرہ نار بھی کراس کیا ہے، میں نے قرہ زمحریر بھی کراس کیا ہے، میں گیا بھی ہوں، میں آیا بھی ہوں، میں نے اتنی دیکھا بھی ہے، میں نے فلاں بھی دیکھا ہے، میں آ بھی گیا، پانی چلتا بھی رہا، بستر گرم بھی رہا، کنڈی ہلتی بھی رہی، دیکھا کوئی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں سن، میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا نہیں، تو کہہ رہا ہے، کوئی کہے تو ہو نہیں سکتا، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میرے آقا نے کہا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں، میرا مصطفیٰ گیا بھی ہے، آیا بھی ہے۔ بکر اسے میں نے ویسے کہا نہیں آپ کو، مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی بات کا اعادہ تکرار نہ ہو جائے، پہلے پتنی آپ کیا کیا سنتے رہے ہو۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بنایا، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں اللہ نے اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ تو پھر محبت میں کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، وہ دہا کا وہ مکھڑا میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ یقیناً آپ نے ساری رات سنا تھک گئے، اب دعا کرا لیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، مجھے یہاں لانے والوں کو پتا نہیں تھی یہ کیوں بیٹھے۔ یہ بھی آپ کی نوازش ہے، کس تکلف سے کام لیتے ہیں۔ میں احتراماً سلام کرتا ہوں، وہ انتقاماً جواب ہے۔ ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو آج تے بھگتاؤ نہ تے اگے پھر ویکھی جائے گی، انہوں نے نہیں پتہ لگتا بھی سال گزرنے لگے دیر نہیں لگی، پھر تجھے کالا کرنا۔ بہرحال چلو ہن اگوں میری مرضی ہوئی۔ سبحان اللہ۔
جان جانے وف نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ ساری کائنات سے. اب کئی باتیں میرے ذہن میں تھی پہلے جو جس وقت میں بڑا فریش تھا آج یقین جانے بڑا میرا موڈ تھا بیان کرنے کا. چلو یہ ربیع الاول کا مہینہ اور اس میں ولادت کے تذکرے ہر مکتبہ فکر کرتے ہیں اپنے اپنے چھوڑتے رہتے ہو. ایک بندہ منو کہتا میلاد منتے ہو میں کب منتے کہنا مناندے بھی ہو میں کب مناندے بھی کہتا پھر ساڈے نال رل جاؤ. میں کہا ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن تے حلوہ کینوں چبدا ہے. زبان تے رکھ کے تالو نال ہلکا جا پریس کرو سیدھا. کہنا میلاد منتے ہو میں کہا منتے مناندے بھی ہو میں کہا مناندے بھی ہاں اگر سے منانا لیے شے ہے نہیں لیکن میں ان تن سمجھاواں کہ میں لیکن منانے ہیں چلو ٹھیک ہے تو ایویں سمجھ لے. کہندا ساڈے نال رل جاؤ میں کہ ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن تے اسی پیچھے دوڑ کے آندے نال رلدے تسی اگے ہو تواڈے کتے بریک لگے تے اسی نال. او پچھلے سال تے ایک ہور سی راز نہیں ہو گیا پچھلے سال ایک اور سی ایتکا منو کسی نے دکھایا فیس بک تے اشتہار کوئی درجن ہوراں اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے ایسے طبقے کو. ولادت کا عنوان میلاد کا موضوع سبھی بیان فرماتے ہیں. اس کا کوئی منکر تو نہیں جی نہیں لیکن میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اہل ذوق کو پڑھے لکھے لوگوں کو اس میں لطف آئے گا. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. اس کی بڑی لمبی چوڑی بات ہے وہ میں ساری نہیں رکھتا میں اس میں صرف ایک جملہ رکھ رہا ہوں. من انفسہم مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا میں نے بنانا تھا اپنا محبوب. میں ساری کائنات کا خالق میں ساری کائنات کا مالک. میں چاہتا اپنا محبوب کسی مخلوق میں سے بھی بنا لیتا. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا اپنا محبوب بنایا کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا تم میں سے بنایا. اب رات کے سپیر جو 5 بندے سن رہے ہیں میں بھی غنیمت جانوں انتظامیہ بھی غنیمت جانے. میں نے بنانا تھا اپنا محبوب میں نے تم پہ احسان کیا اپنا محبوب بنایا تم میں سے بنایا. اچھا میں نے جب تم میں سے بنا لیا ایک احسان پھر میں نے اپنا محبوب بنایا. میں چاہتا اپنے پاس بٹھا لیتا کون ہے مجھے پوچھنے والا. میں نے تم پہ احسان کیا اپنا محبوب بنایا تم میں سے بنایا پھر اپنے پاس نہیں بٹھایا تمہیں عطا کر دیا. ہن جیڑا ساڈا ایتھے رولا ہے وہ گل کرن لگا اللہ ہم میں سے بنایا. ایتھے مولوی نے بڑے رولے پائے نے تسی فرما رہے ہو من انفسہم تم میں سے بنایا ہم میں سے کیوں بنایا؟ اللہ مجھے جواب دیتے میں نے بنایا ابراہیم کی دعا بنا کر. تو ذرا دیکھ تو صحیح ابراہیم نے مانگا کیا تھا. تو میں نے جب قرآن کھولا تو مجھے ابراہیم کی دعا نظر آتی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ایسا بھیج جو پاک کرے ایسا بھیج جو تعلیم دے ایسا بھیج جو قرآن کی آیتیں سنائے ایسا بھیج جو حکمت کی باتیں انہیں سکھائے. وہ ساری صفتیں بعد میں لیکن اللہ پہلی صفت منہم پہلی صفت منہم. میں اپنے ذوق میں مانا کر رہا ہوں جیسے سمجھ دیکھنا بھی ہوگا آپ کو تھوڑا سا مجھے. اللہ فرماتے ہیں رب دیکھ اسے ابراہیم مانگ کیا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کی دعا
قرآن سے کوئی نہیں نکال سکتا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اللہ وہ اعلیٰ نبی، وہ برتر نبی، وہ بالا نبی، وہ حکمت والا نبی، وہ یزکیہم ان کا تزکیہ کرنے والا نبی، یتلو علیہم آیاتک قرآن کی آیتیں سنانے والا، پڑھانے والا، وہ معلم نبی. اللہ اس کی پہلی صفت منہم وہ اعلیٰ نبی ان میں سے ہو، ان میں سے نہ ہو. پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ان میں سے ہو. اللہ اللہ. اب دیکھیے اللہ فرما رہے من انفسہم، میں نے تم میں سے بنایا. اللہ سوال یاد رکھیے گا اللہ کیوں بنایا. اللہ فرماتے ابراہیم نے مانگا یوں تھا منہم ان میں سے ہو. میں ہاتھ جوڑ کے چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پر. میں ہاتھ جوڑے چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پر. حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں. ہاں پوچھو. آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا منہم ان میں سے ہو. آپ نے یہ کیوں فرمایا منہم ان میں سے ہو. حضرت ابراہیم مجھے جواب دیتے ہیں بیت اللہ میں نے بنایا. جی آپ نے بنایا. رب سے مزدوری میں نے لینی ہے. جی آپ نے لینی ہے. مانگ میں رہا ہوں. جی آپ مانگ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل کو. نہیں سمجھ آ رہی ہو دوجے دی آواز تے گزارا کرو. مانگوں میں بیت اللہ بنایا میں نے. رب سے مانگ رہا ہوں میں اور مل جائے جبریل کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے مانگا ہے میری نسل میں سے آئے گا. آمنہ کا بیٹا ہوگا, عبداللہ کا در یتیم ہوگا, صدیق کا یار ہوگا, بلال کا غمخوار ہوگا, وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم دا عیسیٰ سبھی کا حوالہ, فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں, وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ, وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا, وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا, وہ عزت میں اول, عظمت میں اول, شوکت میں اول, رفت میں اول, عفت میں اول, عصمت میں اول, چاہت میں اول, قدرت میں اول, یوسف سے پہلے, صالح سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے بھیجا, اپنا محبوب بنا کے بھیجا, اپنا حبیب بنا کے بھیجا, پیکرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا, سیدہ آمنہ کا دلارا, حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا, دست قدرت نے ایسا سجایا, اس نے تخلیق کو رشک آیا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا, تاجداروں نے دی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثل اس میں گرامی, مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا, وفا بن کر, سخا بن کر, کرم بن کر, عطا بن کر, خدا کا فیض اترا لامکا سے مصطفیٰ بن کر. لیکن کوئی یہ منفی پروپیگنڈا نہ کرے کہ آقا انسانوں میں سے ہیں تو انسانوں جیسے ہی ہیں. آپ کی یہ گلیوں میں پتھر ہے, پڑے ہیں پتھر, اور وہ کعبے کی چوکھٹ پہ بھی پتھر ہے, وہ بھی پتھر ہے. آپ کے یہ واش روم میں پانی ہے اور زمزم بھی پانی ہے. آپ کے بچے کے سکول کے بیگ میں کتاب ہے اور قرآن بھی کتاب. یہ جو پتھر ہے یہاں پر, انہیں ٹھوکریں مارتے ہو, اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو. اسے ٹھوکریں مارتے ہو, اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو. یہ جو یہاں پہ پانی ہے اسے واش روم میں استعمال کرتے ہو,
اس پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہو۔ یہ جو یہاں بچے کے اسکول کے بیگ میں کتاب ہے اس پہ پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو اور قرآن کو پیٹ بھی نہیں کرتے، چومتے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ حجر اسود حجر ہے، پتھر ہے، پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ زمزم پانیوں میں سے پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ آقا بشروں میں سے بشر ہیں لیکن عام بشروں جیسے بشر نہیں۔ ام المومنین سید عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ نیند آتی ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں تم میں سے ہوں، تمہیں بھی آتی ہے مجھے بھی آتی ہے، تم میں سے ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ نیند سے اٹھے، آپ نے وضو نہیں فرمایا، نماز شروع کر دی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ نیند آتی ہے کہ تم میں سے ہوں، نیند کے آنے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ پسینہ آتا ہے، فرمایا تم میں سے ہوں، تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے، لیکن یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے، فرمایا تم جیسا نہیں ہوں نا۔ یا رسول اللہ اماں عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ گئے تھے بیت الخلاء؟ بیت الخلاء گئے تھے؟ فرمایا ہاں تم میں سے ہوں، تم بھی جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں۔ اماں کہتی ہے یا رسول اللہ جہاں آپ گئے نا بیت الخلاء، میں گئی تھی وہاں دیکھنے تو یہ گئی تھی کہ آپ کا انداز کیا ہے بیٹھنے کا، لیکن جب وہاں گئی تو مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا۔ آقا فرماتے ہیں بیت الخلاء جاتا ہوں کہ تم میں سے ہوں، خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں۔ اب میں نے تو ساری تقریر میں یہ کہا ہی نہیں کہ بولیے گا، اس پہ بھی نہیں کہنا، بس صرف دھیان رکھیے گا۔ یا رسول اللہ آپ مٹی سے بنے؟ فرمایا ہاں تم میں سے ہوں، تم بھی مٹی سے بنے، میں بھی مٹی سے بنا، لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، تم اس مٹی سے بنے میں جنت کی مٹی سے بنا۔ تو یہاں پہ قاضی کو جملہ کہنے دے، جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہو۔ کیا بات، جو جس مٹی سے بنا۔ آپ کو علماء بتاتے ہیں کہ جب مٹی ڈالیں قبر پر پہلی ہتھیلی میں ڈال کے پھینکیں تو کہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم عاد یعید عیدا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو اس مٹی سے بنا، اسی میں لٹایا جا رہا ہے، کل قیامت کے روز اسی سے اٹھایا جائے گا۔ جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہوگا۔ آقا میں اور آپ اس مٹی سے بنے، آقا جنت کی مٹی سے بنے، تو تجھے پھر ماننا پڑے گا دیوبندیوں کا عقیدہ سچا ہے، اللہ نے میرے آقا کے روزے کو جنت بنا دیا۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی، نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ میرے خیال میں مجھے بس کر دینا چاہیے، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں ساری تقریر میں کچھ بات لگی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کہنا بھی نہیں میں نے جی کی دی اپنی تو واضح کرو، تھوڑی ہے میری کوئی ساجی نہیں، ساجیاں گلیں ایویں نہیں ہونی۔ توجہ، حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ بصرہ میں لوگ پہلے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، صفے باندھ کے بیٹھے ہیں، قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس ادھر سے داخل ہوتے ہیں، لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب، لیکن جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں نا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، خوشبو بتاتی ہے۔ بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس میرے لفظ اصل میں نا وہ جاگتے دنوں میں آتے ہیں تو
सोए हुए में आते नहीं, बस सुन तो लेते हैं, बैठे रहते हैं लोग, लेकिन वो उस वक्त फिर वो ध्यान रहता नहीं। अनस ये खुशबू कहाँ से मंगवाते हो? अनस ये किस अत्तारी से लेते हो खुशबू? अनस कहते हैं ये अत्तारियों से नहीं मिलती। मैं हुजूर की खिदमत में होता था, प्यारे आका को पसीना आता था, मैं खिदमत किया करता था हुजूर की। हुजूर को जो पसीना आता था तो वो पसीना में एक शीशी में जमा किया करता था, उसी में से लगा के आता। हाय 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 हाय, वो पसीना प्यारे आका मशक्कत करते, कोई काम करते ऐसा, या मौसम की हिद्दत की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से पसीना आता, तो मेरी कोशिश होती थी कि वो पसीना जाए ना हो, उसे मैं एक शीशी में जमा कर लेता था, उसी में से लगा के आता हूँ। आप यहाँ तक बात मुकम्मल हो जाती है, किताब में यहीं तक है, मैंने पढ़ ली, आपको सुना दी, लेकिन मेरा एक अपना ज़ौक़ और तख़य्युल है। किस वक्त पसीना आया था आका को? कितना वक्त गुजर गया, कब आया था, कहाँ आया था? मदीना में आया था। अब हजरत अनस दमिश्क में हैं, कितना अरसा पहले आया था, दरमियान में कितना वक्त गुजर गया। उस वक्त का रखा हुआ पसीना उससे आज खुशबू आ रही है, तो काजी कहना ये चाहता है ये पसीना जिस वजूद का है। वहां जब बात आती है तो फिर बात शुरू कर देते हो, यूं ना किया करो, इतने जालिम ना बनो। अल्लाह ने मेरे आका की जिस तरह हयात आला है, इसी तरह मेरे आका की वफात आला। जिस तरह मेरे अल्लाह ने जब ये फरमा दिया महबूब वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, ओए ओए वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरा आने वाला जमाना पहले से बेहतर, आने वाला लम्हा पहले से बेहतर, आने वाली घड़ी पहले से बेहतर, आने वाला वक्त पहले से बेहतर, आने वाली बातें पहले से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर। तवज्जो, महबूब माँ के पेट में आना आलमे अरवा से बेहतर, विलादत माँ के पेट से बेहतर, बचपन विलादत से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब लड़कपन बचपन से बेहतर, जवानी लड़कपन से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, शबाब लड़कपन से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, खदीजा से निकाह तन्हाई की जिंदगी से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब गारे हिरा में बैठना मक्के से बेहतर, फारान पे ऐलान तौहीद करना गारे हिरा से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अबू बकर के साथ गारे सौर पे चढ़ना महबूब मक्के की गलियों से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बदर में आना हिजरत से बेहतर, ओहद में आना बदर से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, खंदक में आना ओहद से बेहतर, फतह मक्का में आना खंदक से बेहतर। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आपकी वफात इन पिछली घड़ियों से बेहतर, आपके रोजे की अंदर के लम्हा पहली घड़ियों से बेहतर। न जमाने की कैद न वक्त की अल्लाह ने कैद लगाई है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब हर आने वाला लम्हा पहले से बेहतर, हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। तो अल्लाह ने अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने महबूब को शान ऐसी अता फरमाई है, सारी कायनात से बढ़कर, सारी कायनात से आला, सारी कायनात से बाला। और ऐसा क्यों ना हो, अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाकर, मरकज़ कायनात बनाकर, हादिये कायनात बनाकर, रूहे कायनात बनाकर, तबीबे कायनात बनाकर, उसने कायनात बनाकर, सय्याहे लामका बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर का अदब व एहतराम नसीब फरमाए। मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, गालिबन मेरे ख्याल में 50 मिनट मैंने आपके ले लिए। इरादा तो मेरा कुछ ज़्यादा का था, अगर मुझे जल्दी हजरात वक्त इनायत फरमा देते तो बहुत कुछ सुनाने के लिए, लेकिन मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। जी नहीं, मेरे ख्याल तुसी जाना नहीं ना कर रिश्वत मसीती बह के रिश्वत
میں کتوں تمہیں پتہ ہے سبحان اللہ نہیں میں آپ پیا کردا سبحان اللہ میں تواڈے تے بھی سبحان اللہ پیا کردا پروگرام رکھن والے تے بھی سبحان اپنے آپ تے بھی سبحان اللہ میں آیا میں اس تے بھی سبحان اللہ پیا کردا انشاءاللہ روز روزانہ کوئی نہ کوئی ٹھوکر لگتی ہے سبق ملتا ہے آئندہ انشاءاللہ بڑی احتیاط زمانہ بڑا کچھ سکھا دے بڑا کچھ سکھا دے اللہ رب العزت نے اب یہ جو مجھے انہوں نے کسی نے آواز دی کہ ابو بکر پہ بولنا کسی نے آواز دی حسین پہ بولنا توجہ کسی نے مجھے کہا ابو بکر پہ بولنا یہاں سے کسی نے کہا حسین پہ بولنا یہ فرمائش بتا رہی ہے اسی سارے مننے کونی میری گل سمجھ آئی اسی سارے منن والے اس دی وجہ میں دل تے نہیں من وجہ دسن تے جے کسی دا ذہن ہوے بھی یہ عقیدیاں دی گل کردا ہے تے اسی نو پھر ویلے نال لے آیا کریے دل تے نہیں ہن کردا پہ لیکن میں بھی مجبور ہاں نا جسی کسی بانڈے چوں شے نکلدی ہے جڑی بانڈے وچ ہوے کسی بانڈے دودھ دے تے لسی تے نہیں نکلدی اودی وجہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ محبتاں دا مرکز ہے حضور دی ذات کمالات دا مرکز ہے میرے آقا دی ذات بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات تجھ میں یہ حضرت نے لکھا گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں آدم کی انابت تجھ میں نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں یوسف کا جمال تجھ میں موسیٰ کا جلال تجھ میں یوشع کا جہد تجھ میں الیاس کا تقوی تجھ میں جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں اور میں کہا کرتا ہوں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں تجھ میں ہیں تجھ سے ہے آدم کی انابت تجھ میں ہے صدیق کی صداقت تجھ سے ہے فاروق کی عدالت تجھ سے ہے عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے حسن کی سیاست تجھ سے ہے بڑا عجیب جو جملہ بولے تو جان کے بولے حسن کی سیاست تجھ سے ہے حسن کی سیاست تجھ سے حسن کی سیاست تجھ سے حسین کی طہارت تجھ سے محبتوں کا مرکز ہے حضور کی ذات ہم نے جسے بھی مانا ابو بکر کو مانا حضور کی نسبت سے عمر کو مانا حضور کی نسبت سے علی کو مانا حضور کی نسبت سے حسین کو مانا حضور کی نسبت سے اس لیے کہ محبتوں کا مرکز پیارے آقا کی ذات ہے جس طرح پیارے آقا نے محبتیں دی ہیں حضرت حسن کو حضرت حسین کو تو سنیے ابو بکر تو وہ ہے جس نے محبتیں حضور کو دی ہیں جی حضور نے محبتیں حسین کو دی ہیں حسن کو دی ہیں ابو بکر وہ ہے جس نے محبتیں حضور کو دی ہیں پیارے آقا نے اپنی چادر حسن کے اوپر دی ہے حسین کے اوپر دی ہے علی کے اوپر دی ہے فاطمہ کے اوپر دی ہے اور ابو بکر نے اپنی چادر حضور جی اس لیے ہماری محبتیں وہ حضور کی وجہ سے ہیں اسی لیے حسن و حسین سے ہمیں محبت ہے علی سے محبت ہے حسین ایک دل نشیں کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اصغر کی بے زبانی حسین دجلہ کا خشک ساحل حسین صحرا کی بے قرانی حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سجدوں کی سرزمین ہے حسین ذہنوں کا آسمان ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بوڑھا نہیں جمع ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین
آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ آخری بات میری سن لیجیے، یہاں پر ایک امام ہو اور وہ نماز پڑھا رہا ہو، اس کے پیچھے دو صفیں بندی بھی ہوں، ایک صف بندی بھی ہو، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز ہو، تلاوت جہری ہو، صاحبان توجہ، ادھر کہیں ٹوٹیاں ہیں وضو والی، لکا کے رکھی، وہاں ایک بندہ وضو کر رہا ہو اور وضو کر کے یا آ رہا ہو، امام صاحب سے ہو جائے غلطی تلاوت میں، پیچھے جو کھڑے ہیں انہیں پتہ نہ چلے، وہ قاری ہو اسے پتہ چل جائے، وہ وہاں سے لقمہ دے، اگر تو قاری جو امام ہے وہ ہوا عالم تو وہ لقمہ نہیں لے گا، وہ لقمہ نہیں لے گا، اور اگر صرف صوفی ہوا تو لے لے گا، اگر اس نے اس کا لقمہ لے لیا نماز گئی، جی نماز امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی گئی، چھٹی، کیوں؟ اس نے اس سے لقمہ لیا جو خود جماعت میں نہیں، توجہ میری جانب رکھیے گا، میں یہ جو فرمائشیں ہوئی تھی نا تو اسے صرف ملا رہا ہوں، اور کوئی نیا بندہ آیا تو اس تک میرا پیغام تھا کہ اللہ کرے پہنچ جائے، وقت تو نہیں پیغام دینے کا، کسی کی سمجھ میں گل چھڑ دینی سوال نہیں پیدا ہوتا، اجی تو میں بڑی احتیاط کر رہے ہیں، تجھے جان دے نہیں، وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس سے ہو گئی غلطی، متشابہ لگ جاتا ہے، پیچھلے والوں کو پتہ نہیں چلا، جو نماز میں شامل نہیں بندہ یہاں کھڑا ہے یا وضو کر رہا ہے، وہ حافظ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ غلطی ہو گئی، اس نے وہاں سے دیا لقمہ، اگر تو امام نے لے لیا تو نماز گئی، اب اسے لقمہ دینے کے لیے جماعت میں شامل ہونا پڑے گا، جب یہ شامل ہو گیا اب یہ لقمہ لے سکتا، دے سکتا ہے، امام لے سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے، توجہ، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جو امام ہے وہ اس کا لقمہ کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ وہ اونچے درجے پر، یہ نیچے درجے پر، میں کہہ چکا ہوں، میں نے آپ کو بلوانا نہیں، آپ میری محنت کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے ہیں، میں آج راضی ہوں، میں کوئی کہنا ہی نہیں، یہ نچلے درجے پر، وہ اونچے درجے پر، نیچے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا، نیچے درجے والا اوپر والے کو جو لقمہ نہیں دے، حالانکہ یہ درجے کوئی ایسے نہیں، یہ ابھی اس میں شامل ہونے والا ہے، یہ ابھی اس درجے میں پہنچنے والا ہے، لیکن جب تک نہیں پہنچا اس وقت تک یہ اسے لقمہ نہیں دے سکتا، بے شک وہ غلطی پر ہے، ارے یہ جو بندہ جماعت میں شامل نہیں، یہ امام کو، یہاں کے امام کو لقمہ نہیں دے سکتا، آج والا کوئی جیلم میں بیٹھا ہے، کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے، من پسند لوگوں میں بیٹھا ہے، نہ صحابہ کو لقمہ دے سکتا، نہ اہل بیت کو لقمہ دے سکتا،
اللہ رب العزت قوم کو بھی شعور نصیب فرما تے جے منو وقت نہ لے آندے تے میں بھی کچھ دسدا تے ہن کی دس سکدا ہن تے گھنٹہ پورا ہو گیا تے ہن مینوں بھی تسی لقمہ نہیں دینی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین